کمرے میں 2 نازنین تھیں اور یہ بات ان کے اعصاب چٹخانے کے لیے کافی تھی۔ وہ فوراً ہی دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گئے۔ گھر کے سب افراد سو رہے تھے۔ انہوں نے کسی کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ فریج سے ٹھنڈی بوتل نکال کر علی نثار نے 2 گلاس پانی پیا۔ حواس بحال ہوئے تو سوچا یہ کیا ہوا؟ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نازنین کی 2 نازنین بن جائیں؟ ضرور یہ ان کی نظروں کا فطور ہوگا۔ یہ فیصلہ کر کے کہ چلو پھر چل کر دیکھتے ہیں، وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ اتنے میں نازنین دروازہ کھول کر باہر آئیں اور انہیں لاؤنج میں دیکھ کر بولیں، کیا ہوا؟ 1 منٹ، علی نثار نے کہا اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ بیڈ خالی تھا۔ نازنین، لگتا ہے میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ نازنین نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے ایک کے 2 نظر آنے لگے ہیں، علی نثار نے بتایا۔ اس وقت میں آپ کو کتنی نظر آ رہی ہوں؟ نازنین نے ہنس کر کہا۔ فی الحال تو ایک ہی نظر آ رہی ہو، لیکن کچھ دیر قبل… اللہ کے واسطے میرے بارے میں کوئی خوفزدہ کرنے والی بات مت کیجیے گا، نازنین نے علی نثار کی بات کاٹ کر کہا۔ علی نثار نہ چاہتے ہوئے بھی جانے کہ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے اس بات کو فریب نظر سمجھ کر دماغ سے نکالنا چاہا، لیکن یہ بات فریب نظر نہ تھی، حقیقت پر مبنی تھی۔ ایک رات پھر انہوں نے نازنین کو اسی طرح ٹہلتے اور اسی طرح لیٹے دیکھا۔ تب انہوں نے اس صورتحال کا ذکر نازنین سے کیا، نہ اپنی ماں کو بتایا۔ انہوں نے اس مسئلے پر براہ راست اپنے والد نثار ایوب سے بات کی۔ ان کے والد کے ذہن میں پہلی رات کو علی نثار کو دیکھ کر بے ہوش ہو جانے والا واقعہ محفوظ تھا۔ نثار ایوب نے اپنے بیٹے علی نثار سے 2-4 سوالات کیے اور پھر بس اتنا کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ علی نثار اپنے باپ سے بات کر کے مطمئن ہو گئے، لیکن پریشانیوں کا سلسلہ تھما نہیں۔ ایک دن اسکول میں نازنین کلاس لے کر نکلیں اور نیچے اسکول کے دفتر میں جانے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگیں تو انہیں ایسا احساس ہوا جیسے کسی نے پیچھے سے دھکا دے دیا ہو، جبکہ پیچھے کوئی نہ تھا۔ وہ 2-4 سیڑھیاں نیچے گریں اور ان کے گھٹنے میں چوٹ آئی۔ شام کو نازنین نے علی نثار کو گھٹنے کی چوٹ دکھائی اور کسی کے دھکا دینے کی بات بتائی۔ گھٹنے کی چوٹ تو 2-4 دن میں ٹھیک ہو گئی، لیکن گھٹنے کا درد نہ گیا، بلکہ درد بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ یہ واقعہ دوبارہ اسی طرح پیش آیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے نازنین کو کسی نے دھکا دیا، وہ 2-4 سیڑھیاں نیچے گریں، اس بار دوسرے گھٹنے میں چوٹ آئی۔ چوٹ 2-4 دن میں ٹھیک ہو گئی، لیکن گھٹنے کا درد نہ گیا۔ گھٹنوں کی یہ تکلیف اس قدر بڑھی کہ اٹھنا بیٹھنا دوبھر ہو گیا۔ نوعمری میں گویا پیرانہ سالی نے آ گھیرا۔ جب اٹھنا بیٹھنا محال ہوا تو نازنین نے اسکول سے چھٹی لے لی۔ علی نثار نے اپنے والد نثار ایوب کو دھکا دیے جانے والے واقعات گوشے گزار کر دیے تھے۔ جواب میں نثار ایوب نے 2 بار بس یہی کہا تھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابا جان، آخر کب تک پریشان نہیں ہوں گا؟ نازنین اسکول جانے کے قابل نہیں رہی ہے، علی نثار نے پریشان ہو کر کہا۔ تو اچھا ہے، ہمیں بہو کی نوکری کی کون سی ضرورت ہے؟ نثار ایوب نے آرام سے جواب دیا۔ ابا جان، چلی نوکری کو چھوڑیں، اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا دشوار ہے، علی نثار نے دوسری دلیل دی۔ اچھا چلو، میں کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ کرتا ہوں۔ نثار ایوب نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ ابا جان، کئی اچھے ڈاکٹروں کو دکھایا جا چکا ہے، سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ ان کے گھٹنوں میں کوئی مرض نہیں۔ علی نثار نے وہ بات بتائی جسے نثار ایوب اچھی طرح جانتے تھے۔ کسی بڑے اسپتال میں نہ دکھا لیں؟ نثار ایوب نے پھر نیا راستہ دکھایا۔ ابا جان، آپ پروفیسر صاحب سے بات کیوں نہیں کرتے؟ علی نثار کو بالآخر وہ کہنا پڑا جو کہنا نہیں چاہتے تھے۔ پروفیسر مجاہد کی بات کر رہے ہو؟ نثار ایوب نے سوال کیا۔ جی ابا جان، میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیس ڈاکٹروں کے بس کا نہیں۔ بھائی، میں ان سے کئی بار بات کر چکا ہوں، ہر بار بس اتنا کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ اچھا دیکھتا ہوں۔ نثار ایوب نے بتایا۔ ان سے پوچھیں کہ آخر کب تک دیکھیں گے؟ علی نثار نے اکسایا۔ آخر وہ آپ کے دوست ہیں۔ وہ میرے دوست ضرور ہیں، لیکن اپنی مرضی کے مالک ہیں، میں انہیں مجبور نہیں کر سکتا، نثار ایوب نے صاف گوئی سے کہا۔ پھر علی نثار کو تسلی دیتے ہوئے بولے، اچھا میں ایک بار پھر بات کرتا ہوں۔ لیکن پھر بات کرنے کی نوبت نہ آئی۔ اتوار کے دن صبح ہی صبح پروفیسر مجاہد گھر تشریف لے آئے۔ علی نثار نے گیٹ کھولا، سامنے پروفیسر مجاہد کو دیکھا تو انہیں دیکھ کر علی نثار کا دل باغ باغ ہو گیا۔ بڑے ادب سے سلام کیا۔ ارے بھائی، گھر پر تمہارے ابا ہیں؟ پروفیسر مجاہد نے سلام کا جواب دے کر پوچھا۔ جی جی ہیں، آپ اندر آ جائیے، میں انہیں ڈرائنگ روم میں بھیجتا ہوں، علی نثار نے کہا۔ پروفیسر مجاہد نے بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا ایک گلاس پانی مل جائے گا؟ جی کیوں نہیں، علی نثار نے جواب دیا۔
کچھ دیر بعد دونوں باپ بیٹے ایک ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ علی نثار نے پانی سے بھرا گلاس جو شیشے کی خوبصورت پلیٹ میں رکھا اور جھالردار سرپوش سے ڈھکا تھا میز پر رکھا۔ پروفیسر مجاہد نے ایک نظر گلاس پر ڈالی، پھر نثار ایوب سے مخاطب ہو کر بولے، آپ کی بہو کہاں ہیں؟ ذرا انہیں بلائیے۔ بہو کا یہاں آنا دشوار ہوگا، آپ اندر چل کر دیکھ لیجئے۔ نثار ایوب نے ان کا مقصد سمجھتے ہوئے جواب دیا، بھائی آپ لوگوں نے خواہ انہیں بیمار بنا رکھا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے گلاس اٹھایا اور سرپوش ہٹا کر ایک پھونک ماری اور بولے، جائیے بیٹا اپنی بیگم کو پانی پلائیے اور پھر دیکھیے تماشا، وہ دوڑی ہوئی چلی آئیں گی۔ علی نثار نے گلاس ان کے ہاتھ سے لے لیا اور تیزی سے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ نازنین بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے گلاس کا سرپوش اٹھا کر کہا، نازنین یہ پانی پی لیں۔ نازنین نے عجیب انداز سے گلاس کی طرف دیکھا اور مشکوک لب و لہجے میں بولی، کیسا پانی ہے یہ پڑھا ہوا پانی ہے، پروفیسر مجاہد نے دیا ہے، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں۔ علی نثار نے گلاس ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اچھا۔ نازنین نے گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے پانی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بھرا شک یقین میں بدلا اور چند لمحوں بعد انہوں نے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ علی نثار نازنین کو بغور دیکھ رہے تھے۔ پانی پی کر ان کے چہرے پر جو ایک کرب کسی کیفیت مسلسل درد رہنے کی وجہ سے منجمد ہو گئی تھی وہ پگھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر علی نثار نے حیرت انگیز منظر دیکھا کہ نازنین کسی سہارے کے بغیر بیڈ سے اتر کر سیدھی کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے دوپٹہ سر پر رکھا تھا، ہلکا سا گھونگھٹ نکالا اور علی نثار کی طرف دیکھ کر بولی، آئیں چلیں۔ پھر ویسا ہی ہوا جیسا پروفیسر مجاہد نے کہا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ نازنین کو بغیر سہارے کے یوں آتا دیکھا تو نثار ایوب بھولتے بھولتے رک گئے اور حیرت زدہ نظروں سے اپنی بہو کو دیکھنے لگے۔ بیٹھیے بیٹا، پروفیسر مجاہد نے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ نازنین بہت ادب سے مسکرا کر سمٹ کر بیٹھ گئیں اور سر قدرے جھکا لیا۔ پروفیسر مجاہد نے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں، پھر یکلخت آنکھیں کھول کر نازنین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ نازنین کا آدھا چہرہ دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے ہاتھوں کی طرف توجہ کی اور کہا، بیٹا ذرا اپنا بایاں ہاتھ آگے کیجیے۔ نازنین نے اپنا بایاں ہاتھ جو چوڑیوں سے بھرا تھا تھوڑا آگے کر دیا۔ پروفیسر مجاہد نے ہاتھوں کے ناخنوں کو بغور دیکھا، پھر ان کی نظر انگوٹھے کے ناخن پر جم گئی۔ وہ کچھ دیر ناخن دیکھتے رہے اور پڑھتے رہے، پھر بولے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس سے قبل کہ نازنین کوئی جواب دیتی نثار ایوب بول پڑے، ہماری بہو کے گھٹنوں میں شدید تکلیف ہے۔ یہ نثار صاحب، میں نے آپ سے تو یہ سوال نہیں کیا۔ پروفیسر مجاہد نے ان کی بات کاٹ کر کہا، یہ سوال میں نے آپ کی بہو سے کیا ہے، انہیں بولنے دیجیے۔ اس وقت تو مجھے کوئی تکلیف نہیں، نازنین نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ سمندر بہت اچھا لگتا ہے آپ کو؟ پروفیسر مجاہد نے پوچھا۔ جی، نازنین نے مختصراً جواب دیا۔ سمندر پر گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ کافی دن ہو گئے، میرا خیال ہے کہ 8-10 مہینے ہو گئے ہوں گے۔ میں شادی سے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ پکنک پر ہاکس بے گئی تھی۔ نازنین نے کچھ اس انداز میں جواب دیا کہ ہر اس سوال کا جواب آ گیا جو پروفیسر مجاہد کے ذہن میں تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ جائیے۔ یہ کہہ کر پروفیسر مجاہد نے پھر علی نثار کی طرف دیکھا، آپ بھی جائیے۔ جب نازنین اور علی نثار ڈرائنگ روم سے نکل گئے تو پروفیسر مجاہد نے نثار ایوب کو مسکرا کر دیکھا اور بولے، پیارے بھائی، دیکھنے میں کچھ وقت لگتا ہے نا، پھر یہ ہماری بہو کا معاملہ تھا، اس پر خصوصی توجہ درکار تھی۔ اب میں نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے، آپ حکم کریں تو کچھ عرض کروں؟ جی پروفیسر صاحب فرمائیے، نثار ایوب نے سنجیدگی سے کہا۔ جواب میں پروفیسر مجاہد نے جو فرمایا وہ خاصا ہوش ربا تھا۔ دونوں پولیس والوں کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر مائی پنکھی مسکرائی۔ دلدار بخش کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ جو اس کے قتل کے در پہ تھا اب خود مقتول ہو گیا تھا۔ دلدار بخش کے ساتھ جو پولیس والا تھا اس کا رویہ بھی فدویانہ تھا۔ مائی پنکھی دونوں کو اندر لے آئی۔ اس نے دیوار سے لگی چارپائی کو دیوار سے ہٹا کر دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دلدار بخش اور خالد قریشی دائیں بائیں سرہانے کی طرف بیٹھ گئے۔ مائی پنکھی پائنتی کی طرف پٹی پر بیٹھ گئی۔ خالد قریشی بغور اس عجوبہ روزگار بڑھیا کو دیکھ رہا تھا۔ دلدار کے مقابلے میں اس کا مشاہدہ زیادہ تیز تھا۔ 80 سال کی ایسی چاقو چوبند بڑھیا جس کی کمر تیر کی طرح سیدھی اور آنکھوں میں مردنی کی بجائے بھرپور زندگی تھی، ایسی بڑھیا اس نے آج تک نہ دیکھی تھی۔ یہ بڑھیا اسے بڑے کام کی نظر آئی۔ او مائی، تیرا نام کیا ہے؟ دلدار بخش نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا۔ بڑی جلدی تجھے میرے نام کا خیال آ گیا؟ مائی پنکھی نے تنزن کہا۔
کسی نے بتایا تو تھا پر میں بھول گیا۔ دلدار بخش نے بات بنائی، کاکا میرا نام پنکھی ہے، مائی پنکھی نے بتایا، سب مجھے مائی پنکھی کہتے ہیں۔ مائی پنکھی تیرا شکریہ، دلدار بخش نے مٹھائی کا ڈبہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، تو اس دن کمال نہ دکھاتی تو میرا بیٹا تو گیا تھا جیل میں۔ کاکا یہ کون ہے؟ مائی پنکھی نے خالد قریشی کی طرف اشارہ کیا۔ مائی پنکھی یہ میرا دوست ہے، تھانے دار خالد قریشی، یہ تجھ سے ملنے کا خواہش مند تھا، دلدار بخش نے تعارف کرایا، پھر مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ تیرے لیے مٹھائی لایا ہوں، لاہور کی سب سے بڑی دکان کی ہے۔ مائی پنکھی نے ڈبہ اس کے ہاتھ سے لے کر چارپائی پر رکھ دیا اور بولی، کاکا میں تو مٹھائی نہیں کھاتی۔ مائی پنکھی کا جواب سن کر خالد قریشی کی نوک زباں پر بے اختیار جملہ آیا، تو پھر کیا زہر کھاتی ہے؟ لیکن وہ کہتے کہتے رک گیا اور بولا، مائی پنکھی پھر تو کیا کھاتی ہے؟ کاکا میں سنکھیا کھاتی ہوں، مائی پنکھی نے بڑی سادگی سے کہا۔ خالد قریشی بڑا حیران ہوا، اس کا مطلب ہے اس نے جو سوچا سچ سوچا تھا، پھر بھی اس نے وضاحت چاہی، سنکھیا یعنی زہر؟ ہاں، سنکھیا کے علاوہ میں افین بھی کھاتی ہوں، بس تو یوں سمجھ لے مٹھائی میرے لیے زہر ہے۔ پھر ہیروئن پیا کر؟ خش، مائی پنکھی عجیب انداز میں بولی، ہیروئن بچے پیتے ہیں کاکا، اگر تجھے کہیں سے اصلی افیون مل جائے تو لے آنا۔ مائی پنکھی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، دلدار بخش نے کہا، اچھا مٹھائی نہیں کھاتی تو نہ کھا، ہمیں تو کھلا۔ اچھا، مائی پنکھی نے ڈبہ کھولا تو اس میں مٹھائی کے اوپر ایک لفافہ رکھا دکھائی دیا۔ اس نے پوچھا، کاکا اس میں کیا ہے؟ مائی پنکھی کھول کر دیکھے گی تو پتہ چلے گا نا، دلدار بخش بولا۔ مائی پنکھی نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں 1000 روپے کے 5 نوٹ رکھے نظر آئے۔ مائی پنکھی نے لفافہ جوں کا توں بند کر کے مٹھائی پر رکھ دیا اور ہنس کر بولی، کاکا پولیس تو رشوت لیتی ہے، یہ اس نے دینا کب سے شروع کر دیا؟ مائی پنکھی پولیس بھی انسان ہے، اس کی بھی کہیں گوٹ پھنس سکتی ہے۔ خالد قریشی بولا، اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں کی کوئی گوٹ پھنسی ہے، تبھی مٹھائی اور پیسے لے کر آئے ہو۔ او کاکا یہ اٹھا میرے سامنے سے، مجھے پیسہ چاہیے نہ مٹھائی، چل اپنا کام بتا۔ جب خالد قریشی نے کام بتایا تو مائی پنکھی کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ وہ سوچنے لگی، پولیس والے کس قسم کا کام اس کے پاس لے کر آئے ہیں؟ اگر کوئی فلمی ہیروئن کسی نجی محفل میں رقص کرنے کے لیے راضی نہیں تو وہ اسے کیسے مجبور کر سکتی ہے؟ او کاکا وہ تم پولیس والوں کے قابو میں نہیں آتی تو میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ مائی پنکھی کو بالآخر کہنا پڑا، اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، سمجھ رہی ہے نا تو اس بات کو، ہم اگر کوئی ہتھ کنڈا استعمال کریں تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ خالد قریشی نے اندر کا حال کھولا، تو پھر اس کی جان چھوڑ دو، ناچنے والیاں بہت۔ مائی پنکھی نے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی، مائی پنکھی نئے ناچنے والیوں کا ہم نے انتظام کر لیا ہے، یہ سرکاری افسروں کی خاص محفل ہے، سب سے اونچے افسر کی فرمائش ہے کہ سمیرا کو ہر قیمت پر شامل کیا جائے۔ خالد قریشی نے اپنی بے بسی ظاہر کرتے ہوئے کہا، مائی پنکھی تو کچھ ایسا کام دکھا دے کہ وہ جانے پر مجبور ہو جائے، اسے اچھے پیسے دو چلی جائے گی۔ مائی پنکھی اپنے پروں پر پانی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی، میں نے خود اسے منہ مانگے پیسوں کی پیشکش کی ہے، وہ پیسوں کی بات ہی نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ مجھے 1 کروڑ روپے دو گے تب بھی نہیں جاؤں گی، میں نجی محفلوں میں پرفارم نہیں کرتی، مائی پنکھی بڑی نخریل ہے وہ، خالد قریشی نے بتایا۔ اب تو کیا چاہتا ہے کہ میں اس کے نخرے توڑ دوں؟ اس نے چمکیلی آنکھوں سے خالد قریشی کو دیکھا۔ ہاں مائی پنکھی یہ ہوئی نا بات، کچھ ایسا کر دے کہ وہ انکار نہ کر سکے۔ اچھا چل تو بھی کیا یاد کرے گا؟ مائی پنکھی اپنی جون میں آ گئی، لا ایک کاغذ دے مجھے، سادہ کچھ لکھا ہوا نہ ہو اس پر۔ خالد قریشی نے اپنی جیبیں کھنگال ڈالی، جیبوں میں کاغذ تو تھے لیکن سادہ نہ تھے۔ تب دلدار بخش نے اپنی قمیص کی چھوٹی سی جیب سے ڈائری نکالی اور بولا، مائی اتنے بڑے کاغذ سے کام چل جائے گا؟ مائی پنکھی نے کھلی ہوئی ڈائری پر ایک نظر ڈالی اور کہا، ہاں کاکا۔ دلدار بخش نے ڈائری کا سادہ ورق پھاڑ کر مائی پنکھی کی طرف بڑھایا۔ مائی پنکھی کاغذ ہاتھ میں تھام کر چارپائی سے اٹھی اور بغیر کچھ کہے اندر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس آئی تو کاغذ کی 4 تہہ کر کے اس پر کالا دھاگا لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے دھاگے میں لپٹا ہوا کاغذ خالد قریشی کی طرف بڑھایا اور تنبیہی انداز میں بولی، لے کاکا یہ پریم پتر اس کو دے دینا، کیا نام ہے اس کا؟ سمیرا، خالد قریشی جلدی سے بولا۔ ہاں سمیرا، مائی پنکھی کو یاد آیا، بے شک وہ مجھے نہیں جانتی لیکن اس سے کہنا یہی کہ مائی پنکھی نے بھیجا ہے، اسے کھول کر اچھی طرح دیکھ لے، اور ہاں میری ایک بات تو غور سے سن لے،
اگر تو نے اسے کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تو پھر تجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میرے پاس لوٹ کر مت آنا۔ نہیں، میں ایسی غلطی ہرگز نہیں کروں گا۔ پر مائی وہ جانے پر راضی ہو جائے گی؟ خالد قریشی نے تصدیق کی۔ یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جب تو یہ پریم پتر اسے دے گا۔ مائی پنکھی نے اقرار نہ کیا۔ ٹھیک ہے مائی، ہم اب چلتے ہیں، تیرا بہت شکریہ۔ خالد قریشی اٹھا تو اس کے ساتھ دلدار بخش بھی کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ نہ اٹھایا۔ جب وہ جانے لگے تو مائی پنکھی نے پیچھے سے آواز لگا کر کہا، کاکا یہ مصیبت اٹھاؤ یہاں سے، میری طرف سے اپنے بچوں کو کھلا دینا اور یہ پیسے پی پلا کر ختم کر دینا۔ اچھا مائی پنکھی، جیسے تیری مرضی، ہم تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ خالد قریشی خوش آمدانہ لہجے میں بولا، میں بہت جلد تیرے لیے اعلیٰ قسم کی افین لے کر آؤں گا۔ ہاں کاکا، یہ ٹھیک ہے۔ مائی پنکھی کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ جب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھنے لگے تو دلدار بخش بولا، او یار، یہ مائی نے کیا تعویذ سا پکڑا دیا؟ تیرا کیا خیال ہے سمیرا اسے کھول کر دیکھ لے گی؟ یہ بات خود میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کہیں میں مذاق نہ بن جاؤں۔ خالد قریشی بے یقینی سے بولا، اس پریم پتر کو کھول کر نہ دیکھ لیں؟ دلدار بخش کے اندر کا تجسس جاگا۔ اوئے نہیں، وہ سخت وارننگ دے چکی ہے، کہیں ہم مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ خالد قریشی نے سمجھداری کا ثبوت دیا۔ چل پھر۔ مائی کا پریم پتر سمیرا تک پہنچا۔ دلدار بخش بولا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جب وہ دونوں سمیرا کی کوٹھی پر پہنچے جو لاہور کے ایک پوش علاقے میں واقع تھی تو وہاں حیرت انگیز طور پر کچھ ایسا ہوا کہ دونوں پولیس افسران انگشتے بدنداں رہ گئے۔ وہ گاڑی سے اتر کر گیٹ پر آئے تو وہاں موجود گارڈ نے خالد قریشی کو سلام کیا اور بیل کا بٹن دبا کر اندر سے گھر کے ملازم کو بلایا۔ یہ اچھی بات تھی کہ سمیرا گھر پر موجود تھی، وہ کچھ دیر کے بعد شوٹنگ پر جانے والی تھی۔ ذاتی ملازم نے دونوں پولیس والوں کو چھوٹے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کہا، میں میڈم کو جا کر بتاتا ہوں، جبکہ اس نے سمیرا کی اجازت سے ہی ڈرائنگ روم کھولا تھا۔ 15 منٹ کے انتظار کے بعد سمیرا انتہائی سنجیدہ انداز میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اسے خالد قریشی کی آمد کی غرض و غایت کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے پہلے ہی سے ایک لاتعلقی کا انداز اختیار کر لیا تھا۔ خالد قریشی اور دلدار بخش اسے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سمیرا نے دلدار بخش پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی لیکن اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ بے نیاز لہجے میں بس اتنا کہا، بیٹھیں۔ یہ میرے دوست ہیں دلدار بخش، میرے ہم منصب، آپ کے بڑے پرستار ہیں، میرے ساتھ آپ کو دیکھنے چلے آئے۔ خالد قریشی نے بساط کھولی۔ اچھا۔ سمیرا نے ایک نظر دلدار بخش کو دیکھا اور بس، میں آپ کے لیے خاص چیز لایا تھا۔ خالد قریشی جلدی سے بٹوا نکال کر مائی پنکھی کا دیا ہوا پریم پتر نکالنے لگا، ساتھ وہ بولتا بھی جا رہا تھا، ایک بزرگ خاتون ہے، نام ان کا مائی پنکھی ہے، بڑی اللہ والی ہیں، انہوں نے خاص چیز آپ کو بھجوائی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، آپ خود کھول کر دیکھ لیں۔ اس نے نوٹوں کے درمیان سے دھاگے میں لپٹا کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیں۔ ایک پہنچی ہوئی بزرگ کا نام سن کر سمیرا نے بڑی دلچسپی سے اس کاغذ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ آپ اسے ہمارے سامنے کھول کر دیکھنا نہ چاہیں تو اندر چلی جائیں، خالد قریشی نے مشورہ دیا۔ نہیں، میں اسے آپ کے سامنے ہی کھول کر دیکھوں گی، اس میں کہیں دھماکہ خیز مواد تو نہیں بھرا ہوا؟ سمیرا نے مسکرا کر کہا، ہمیں اسے کھول کر دیکھنے کی اجازت نہیں، ورنہ میں آپ کو کھول کر دے دیتا۔ خالد قریشی بولا، ارے نہیں، میں ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ سمیرا نے ہنس کر کہا، میں یہیں بیٹھ کر کھولتی ہوں، ویسے عجیب تعویذ ہے جسے گلے میں ڈالنے کی بجائے کھول کر دیکھنے کو کہا گیا ہے۔ سمیرا نے بہت تیزی سے کاغذ پر لپٹا ہوا کالا دھاگا کھول کر صوفے کے ہتھے پر رکھا اور ذرا سنبھل کر بیٹھی، پھر پرشوق نگاہوں سے وہ چھوٹا سا لائنوں والا کاغذ کھولا۔ کاغذ کھولتے ہی سمیرا کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ خالد قریشی اور دلدار بخش اندازہ نہ کر پائے کہ آخر سمیرا کو اس چھوٹے سے کاغذ میں کیا نظر آیا ہے جسے مائی پنکھی نے پریم پتر قرار دیا تھا۔ کاغذ پر ایسا جانے کیا تھا کہ سمیرا یکدم پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، یہ مائی پنکھی کون ہیں؟ ہم آپ کو ملوا دیں گے، پہلے ذرا اسلام آباد سے ہو آئیں۔ خالد قریشی نے ترک کا پتہ پھینکا۔ اچھا ہاں، کب ہے آپ کا پروگرام؟ سمیرا یکدم راہ راست پر آ گئی۔ 2 دن بعد ہفتے کی رات کو، اتوار کی شام تک واپسی ہو جائے گی۔ میڈم آپ چل رہی ہیں نا؟ خالد قریشی نے پوچھا۔ سمیرا نے ایک نظر کاغذ پر ڈالی، اب وہاں کچھ نہ تھا، محض سادہ کاغذ تھا۔ اس نے کاغذ کو مٹھی میں بھینچ کر اس پر تھوڑا سا دھاگا لپیٹ کر میز پر ڈال دیا اور بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، ہاں میں چل رہی ہوں۔ بہت شکریہ میڈم آپ کا، آپ ہفتے کی شام کو تیار رہنا، میں گاڑی لے کر آ جاؤں گا، اب اجازت۔ خالد قریشی فوراً کھڑا ہو گیا، اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ بدلے اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانا اچھا تھا۔ ٹھیک ہے، سمیرا بھی کھڑی ہو گئی۔
تجسس کے مارے دلدار بخش نے میز پر پڑی ہوئی اپنی ٹوپی اس انداز سے اٹھائی کہ وہ دھاگے میں لپٹا مڑا توڑا کاغذ ٹوپی کے اندر آ گیا۔ اس نے پورے اطمینان سے ٹوپی سر پر رکھی اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنے اس کارنامے پر بہت خوش تھا۔ خالد قریشی سمیرہ سے کچھ بات کرنے لگا تھا۔ وہ آنے جانے اور رقم کی تفصیلات سے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ اتنے میں دلدار بخش اس کی کوٹھی سے باہر نکل آیا اور اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس کاغذ میں ایسا کیا تھا جسے دیکھ کر سمیرہ کے چہرے پر پریشانی دوڑ گئی تھی؟ وہ یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کوٹھی کے گیٹ کی طرف دیکھا۔ گیٹ بند تھا۔ ابھی خالد قریشی باہر نہیں آیا تھا۔ اس نے ٹوپی اتار کر کاغذ ہاتھ میں لیا اور ٹوپی سر پر جما لی۔ پھر کاغذ سے کالا دھاگا ہٹایا، اسے کھڑکی سے باہر پھینکا اور بڑی احتیاط سے کاغذ کو سیدھا کرنے لگا۔ جب اس نے کاغذ کھول کر اس پر نظریں جمائی تو وہ منظر اس کا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ اوئے، تم یہ پریم پتر وہاں سے اٹھا لائے؟ یار بڑی صفائی سے کام کیا۔ کیا ہے اس کاغذ میں؟ مائی پنکھی نے تو کمال کر دیا، اس 100 نخرے والی کے سارے نخرے توڑ دیے۔ اچانک خالد قریشی کو احساس ہوا کہ دلدار بخش اس کی بات نہیں سن رہا ہے۔ وہ گمسم بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ خالد قریشی کب گاڑی کے پاس آ کھڑا ہوا اور گفتگو شروع کر دی۔ اوئے یار، تجھے کیا ہوا؟ خالد قریشی نے اس کا کندھا ہلایا اور گاڑی میں اس کے برابر آ بیٹھا۔ لا دکھا کاغذ۔ دلدار بخش نے کاغذ کسی روبوٹ کی طرح اس کی طرف بڑھا دیا۔ دیتے وقت اس نے یہ ضرور دیکھ لیا کہ وہ کاغذ یکدم کورا تھا۔ خالد قریشی نے کاغذ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بڑے اہتمام سے اس پر نظر ڈالی۔ وہ منظر دوبارہ نمودار ہوا اور خالد قریشی کا بھی دل دہل گیا۔ اب اسے پتہ چلا کہ دلدار بخش کیوں سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ کاغذ پر جو منظر نمودار ہوا تھا وہ ان دونوں سے متعلق تھا۔ اس منظر سے سمیرہ کا دور کبھی واسطہ نہ تھا، تو پھر وہ اسلام آباد جانے پر کس طرح راضی ہو گئی تھی؟ خالد قریشی کو اچھی طرح یاد تھا کہ کاغذ کھولتے ہی سمیرہ کا چہرہ فق ہو گیا تھا۔ آخر اس نے کاغذ پر کیا دیکھا تھا؟ ضرور اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی تھی جس کے دباؤ میں آ کر وہ اس رقص و سرور کی محفل میں جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اسے اس بات سے دلچسپی نہیں تھی کہ وہ کیا دیکھ کر اسلام آباد جانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ مائی پنکھی نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا، اور اب خالد قریشی کو پکی امید تھی کہ اس کے اس کارنامے پر ترقی تو ملے گی، شاید کوئی پلاٹ بھی ہاتھ آ جائے۔ خالد قریشی وقت مقررہ پر اسلام آباد کے نواح میں اس شاندار فارم ہاؤس پر سمیرہ کو لے کر پہنچ گیا، جہاں یہ انتہائی خفیہ محفل سجائی گئی تھی۔ رقص کی اس محفل میں ایک وزیر اعلیٰ، چند اعلیٰ سرکاری افسران اور پولیس کے منتخب افسران مدعو تھے۔ فارم ہاؤس کے سبزہ زار پر ایک لمبا سٹیج بنایا گیا تھا۔ یہ سٹیج 4 فٹ اونچا تھا۔ سٹیج کے شروع میں سیڑھیاں تھیں تاکہ رقاصہ ان سیڑھیوں کے ذریعے سٹیج پر پہنچ سکے۔ اس سٹیج کے چاروں طرف آرام دہ صوفے رکھے گئے تھے۔ ان صوفوں کے درمیان شیشے کی نفیس میزیں تھیں جن پر نو نوش کا سامان سجایا گیا تھا، اور سٹیج تیز روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ یہ خاص لوگوں کی محفل تھی۔ بیوروکریٹس اور پولیس افسران کی 2 کیٹیگریاں بنائی گئی تھیں۔ اعلیٰ کیٹیگری کے لوگوں کے لیے رات 12 بجے کے بعد پروگرام رکھا گیا تھا، جبکہ ادنیٰ کیٹیگری والوں کو ڈنر کے بعد چلے جانا تھا۔ 12 بجے کے بعد صرف 4 اداکاراؤں کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا۔ ان میں سمیرہ کے ساتھ 2 انڈیا کی آئٹم گرلز بھی مدعو تھیں۔ خالد قریشی اور دلدار بخش سادہ لباس میں تھے۔ ان لوگوں نے مقامی رقاصاؤں کا رقص دیکھا، کھایا پیا اور کرائے کی گاڑی میں بیٹھ کر عازم لاہور ہو گئے۔ سمیرہ کے بارے میں منتظمین نے کہا تھا کہ وہ اس کی فکر نہ کرے، اسے بحفاظت لاہور پہنچا دیا جائے گا۔ خالد قریشی کو اس کی قطعاً فکر نہ تھی۔ اس نے ایک ٹیڑھی کھیر کو منزل تک پہنچا دیا تھا، اب اسے بحفاظت پہنچایا جائے یا لنگڑا لولا کر کے اس کی بلا سے۔ یہ ٹیڑھی کھیر یوں ہی سیدھی نہیں ہو گئی تھی۔ فلموں میں آنے سے پہلے سمیرہ نرسنگ کے پیشے سے وابستہ تھی۔ اس کے چچا نے جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ تنگ دستی کی وجہ سے اسے نرس بننا پڑا۔ ٹریفک کے ایک حادثے میں ٹانگ توڑوا کر جب اس کا چچا اسپتال میں داخل ہوا تو سمیرہ نے بے ہوشی کی حالت میں ایک ایسا انجیکشن لگا دیا جس کی وجہ سے اس کی موت یقینی تھی۔ کاغذ پر جو منظر دکھایا گیا وہ یہ تھا کہ سمیرہ چچا کو انجیکشن لگا رہی ہے اور خوف زدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کوئی اندر نہ آ جائے۔ وہ اپنے چچا کی قاتل تھی اور یہ بات اس کے سوا کسی کو معلوم نہ تھی، لیکن اب کسی اور کو بھی معلوم ہو گئی تھی، تو جان بچانے کا آسان طریقہ یہی تھا کہ اس نجی محفل میں شرکت کر کے کسی بڑی مصیبت سے خود کو محفوظ کر لیا جائے۔ سمیرہ نے تو ہوش کے ناخن لے کر خود کو محفوظ کر لیا تھا، لیکن ان دونوں نے اتنی چڑھا لی تھی کہ عقل ان کے ٹخنوں میں آ گئی تھی اور ہوش جاتے رہے تھے۔ وہ اسلام آباد ہائی وے پر جیٹ کی رفتار سے لاہور کی طرف چلے جا رہے تھے۔ خالد قریشی اس وقت ڈرائیونگ کر رہا تھا۔
دلدار بخش اس کے برابر بیٹھا مختلف رقاصاؤں کے خد و خال پر بے لگام تبصرہ کر رہا تھا۔ دونوں ہی بے قابو تھے، دلدار کو اپنی زبان پر قابو نہ تھا اور خالد قریشی کو اسٹیئرنگ پر۔ اس وقت وہ یہ بھی بھولے ہوئے تھے کہ ان دونوں نے کاغذ پر جو ایک ایسا منظر دیکھا تھا وہ اگر لائیو ہو گیا تو کیا ہوگا۔ خالد قریشی اور دلدار بخش نے باری باری جو منظر دیکھا وہ ایک خطرناک ایکسیڈنٹ کی نوید تھا۔ اب اس منظر کے زندہ ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ خالد قریشی نے تیز رفتار گاڑی پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ دوسری گاڑی سے ٹکرا کر قلعہ بازی کھاتی چلی گئی۔ پیارے بھائی، بات یہ ہے، پروفیسر مجاہد نے الف لیلہ چھیڑی، ہماری بہو کے پیچھے یہ خبیث سمندر سے لگا ہے۔ بہو جب اپنی فیملی کے ساتھ ہاکس بے گئی تو ضرورت کے تحت ان جھاڑیوں میں چلی گئی جو ہٹ کے بائیں جانب موجود تھیں۔ اگرچہ ہماری بہو اپنی 2 بہنوں کے ساتھ گئی تھی، لیکن بہنیں جھاڑیوں کے باہر کھڑی رہی تھیں جبکہ یہ اندر چلی گئی تھی۔ ادھر کسی کے آنے کا امکان نہ تھا۔ بہو احتیاطاً اپنی نگرانی کے لیے انہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ہماری بہو کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ ان جھاڑیوں میں کسی خبیث کا بسیرا ہے۔ بہو جھاڑیوں سے خوفزدہ ہو کر ضرور نکلی، لیکن وہ یہ ادراک نہ کر سکی کہ کس قسم کی بلا اس نے اپنے سر منڈ لی ہے۔ اس طرح کی چیزیں بندے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ یہ بندے کو مفلوج کر دیتی ہیں، اسے بیمار ڈال دیتی ہیں، اس کی رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرنے لگتی ہیں۔ کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ متاثر بندے کو بھی کچھ نہیں معلوم ہوتا، بس وہ خود کو بیمار سمجھتا ہے۔ اس خبیث نے بہو کو پوری طرح جکڑ لیا، اس کے گھٹنے بیکار کر دیے ہیں۔ دم کیے ہوئے پانی سے وہ وقتی طور پر سنبھل گئی ہے، لیکن یہ مستقل علاج نہیں۔ ہمیں بہو کو اس خبیث سے آزاد کرانا ہوگا۔ نثار ایوب پروفیسر کی کہانی منہ کھولے سن رہے تھے۔ اس انکشاف پر کہ ان کی بہو نازنین کسی کی جھپیٹ میں آ گئی ہے، وہ سخت پریشان ہو گئے تھے۔ گھبرا کر بولے، پروفیسر مجاہد اب کیا ہوگا؟ کسی کو کچھ نہیں ہوگا، انگریز یہاں سے جائیں گے اور پاکستان آزاد ہوگا۔ پروفیسر مجاہد نے بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ پروفیسر صاحب، میں سنجیدہ ہوں۔ نثار ایوب بولے، تو پیارے بھائی، میں نے کون سا غیر سنجیدہ بات کی ہے؟ کیا انگریز کے جائے بغیر پاکستان آزاد ہو سکتا ہے؟ پر نالا پھر وہیں گرا۔ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ نثار ایوب کی پریشانی میں کوئی کمی نہ آئی۔ میں بہت پریشان ہوں، لیکن آپ کی پریشانی سے کیا ہوگا؟ وہ خبیث تو بھاگنے سے رہا، پھر کون بھگائے گا اسے؟ میں بھگاؤں گا اس خبیث کو۔ نثار ایوب، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پروفیسر مجاہد نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، جہاں سے وہ آیا ہے اسے وہیں چھوڑ کر آنا ہوگا۔ جان چھوڑ کر جائے گا وہ؟ نثار ایوب نے پوچھا۔ کوشش تو میری یہی ہوگی، پروفیسر مجاہد سنجیدگی سے بولے۔ میں ایک سفید دھاگا دوں گا، اس میں 7 گرہ لگی ہوں گی۔ یہ دھاگا اسی جگہ سمندر میں پھینکنا ہوگا جہاں سے وہ پیچھے لگا تھا۔ بہو کو ساتھ لے جانا ہوگا۔ یہ کام آپ کی نگرانی میں ہوگا۔ علی نثار ہمراہ جا سکتے ہیں، بھابھی کو بھی ساتھ لے جانا ہوگا۔ پروفیسر صاحب، کوئی پریشان کن مسئلہ تو درپیش نہیں ہوگا؟ نثار ایوب جھجکتے ہوئے بولے، کیا آپ ساتھ نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میں سیٹلائٹ کے ذریعے اس آپریشن کی نگرانی کروں گا۔ آخر کو میں کسی امریکی صدر سے کم ہوں؟ ایک بار پھر ان کی رگی ظرافت پھڑکی۔ اچھا۔ ان کی بات سن کر نثار ایوب مسکرائے بنا نہ رہ سکے۔ جانا کب ہوگا؟ آج کیا دن ہے؟ پھر فوراً ہی بولے، آج تو اتوار ہے، تو پیارے بھائی آپ کو ہاکس بے جانا ہوگا جمعرات کی صبح، ٹھیک ہے؟ جمعرات کی صبح 7:30 بجے کے قریب نثار ایوب اپنے بہو، بیٹے اور بیگم فریدہ کے ساتھ گاڑی میں ہاکس بے کی جانب عازم سفر ہوئے۔ پروفیسر مجاہد فجر کے بعد گھر آ کر نثار ایوب کو دھاگا دے کے گئے تھے، ساتھ بتا گئے تھے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ یہ بٹا ہوا دھاگا تھا، ڈوری نما، کوئی 9 انچ لمبا ہوگا۔ اس میں 7 گرہیں لگی تھیں۔ نثار ایوب نے بہت احتیاط سے اسے اپنی جیب میں رکھ لیا اور راستے بھر جیب پر ہاتھ رکھ کر تصدیق کرتے رہے کہ دھاگا جیب میں موجود ہے کہ نہیں۔ سردست مسئلہ یہ تھا کہ اس جگہ کیسے پہنچا جائے جہاں 10 ماہ پہلے نازنین کی فیملی نے پکنک منائی تھی۔ نازنین کو راستہ معلوم نہ تھا، لیکن انہوں نے اتنا ضرور کہا تھا کہ اگر انہیں آس پاس کے علاقے میں پہنچا دیا جائے تو وہ ہٹ پہچان لیں گی۔ علی نثار نے نازنین کے بھائیوں سے بات کر کے اس ہٹ کی لوکیشن کا اندازہ کر لیا تھا۔ اس وقت گاڑی علی نثار ہی چلا رہے تھے۔ پروفیسر مجاہد کی ہدایت تھی کہ یہ دھاگا اسی ہٹ کے سامنے سمندر بٹ کیا جائے جہاں یہ پکنک منائی گئی تھی۔ اگر ہم اس جگہ نہ پہنچ سکیں تو؟ نثار ایوب نے پوچھا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ لوگ ضرور وہاں پہنچ جائیں گے۔ پروفیسر مجاہد کے لہجے میں یقین تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ کسی خاص دقت کے بغیر وہ لوگ مطلوبہ ہٹ تک پہنچ گئے۔
نثار ایوب نے اپنے بیٹے علی نثار کو گاڑی میں دونوں خواتین کے ساتھ چھوڑا اور خود سمندر کی طرف چلے۔ سڑک سے اترتے ہی ڈھلانی راستہ تھا جو ہٹ تک پہنچتے پہنچتے ہموار ہو گیا تھا۔ دائیں جانب گھنی جھاڑیاں تھیں۔ گاڑی میں موجود کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ نثار ایوب یہاں کیوں آئے ہیں۔ البتہ علی نثار کو تھوڑا بہت اندازہ تھا کہ ابا پروفیسر مجاہد کی دی ہوئی کوئی چیز سمندر برد کرنے آئے ہیں۔ پروفیسر نے جو کچھ بتایا تھا وہ بس نثار ایوب تک محدود تھا۔ نثار ایوب بظاہر پورے اعتماد سے سمندر کی جانب بڑھ رہے تھے، لیکن کبھی چند لمحوں کے لیے خوف کی ایک لہر آ کر گزر جاتی تھی۔ ہٹ کے دائیں جانب سے راستہ گھوم کر سمندر پر نکلتا تھا۔ اس وقت صبح کے 9 بجے تھے۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا۔ سمندر پر ابھی رش زیادہ نہیں تھا۔ ایک دو خاندان سمندر کی لہروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نثار ایوب نے اپنے جوتے اتار کر ریت پر رکھے اور پینٹ کے پائچے چڑھا کر سمندر کی طرف بڑھے۔ جب وہ گھٹنوں تک پانی میں چلے گئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر ایک نظر اپنے اطراف پر ڈالی۔ کوئی متوجہ نہ تھا۔ انہوں نے جیب سے دھاگا نکال کر اسے تہہ کیا اور جتنے زور سے اسے سمندر کی طرف اچھال سکتے تھے اچھالا اور فوراً واپسی کے لیے قدم اٹھا دیے۔ پروفیسر مجاہد کی خاص ہدایت تھی کہ جب دھاگا سمندر میں پھینک دو تو پھر پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا۔ نثار ایوب نے منوعاً ان کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ نازنین اور فریدہ گاڑی میں بیٹھی تھیں۔ علی نثار گاڑی سے اتر کر سڑک پر ٹہل رہے تھے۔ وہ بے چینی سے نثار ایوب کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ انہیں آتے نظر آئے وہ ان کی طرف لپکے اور قریب پہنچ کر بولے، ابا جان ہو گیا کام؟ ہاں بیٹا، نثار ایوب نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ علی نثار نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، نثار ایوب بولے۔ علی ادھر کا حال سناؤ، یہاں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی؟ نازنین نے پریشان تو نہیں کیا؟ ابا جان جیسے ہی آپ سمندر کی طرف گئے تو نازنین نے گاڑی سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ امی نے بڑی مشکل سے نازنین کو سمجھا بجھا کر روکا، علی نے بتایا۔ کیوں نکلنا چاہ رہی تھی؟ نثار ایوب نے پوچھا۔ وہ جھاڑیوں میں جانا چاہ رہی تھیں، علی نثار نے بتایا۔ پھر؟ نثار ایوب بولے۔ امی نے کہا کہ جب تک علی کے ابا جان نہیں آ جاتے تم باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ باہر نکلنے کو سختی سے منع کر گئے ہیں، علی نثار نے کہا۔ وہ دونوں باتیں کرتے گاڑی تک آئے تھے۔ علی نثار نے پوچھا، چلیں ابا؟ ہاں، نثار ایوب نے کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئے۔ علی نثار گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئے۔ ابا جان، نازنین نے پیچھے سے مخاطب کیا۔ ان کی آواز میں عجیب وحشت سی تھی۔ نثار ایوب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پلٹ کر کہا، جی بیٹیا۔ ابا جان میری بات سنیں۔ نثار ایوب کو محسوس ہوا جیسے نازنین کوئی خاص بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا اتر کر تمہارے پاس آ جاؤں؟ جی ابا جان۔ نازنین کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ نثار ایوب فوراً گاڑی سے باہر آ گئے اور پچھلے دروازے سے نازنین نے اترنے کی کوشش کی تو فریدہ نے انہیں پکڑ لیا اور سختی سے بولی، باہر مت نکلو۔ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ نثار ایوب نے بیوی سے مخاطب ہو کر کہا، کچھ نہیں، آپ گاڑی میں بیٹھیں اور چلیں۔ فریدہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ نثار ایوب خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے تو پیچھے سے فریدہ کی آواز آئی، علی جلدی چلو۔ علی نثار نے تیزی سے گاڑی بیک کی اور پھر تیزی سے ہی گھما کر سڑک پر ڈال دی۔ 15-20 منٹ تک گاڑی میں خاموشی کا راج رہا۔ نثار ایوب چاہ رہے تھے کہ کسی پبلک فون بوتھ سے ٹیلی فون کر کے پروفیسر مجاہد کو صورتحال سے آگاہ کر دیں، لیکن راستے میں کوئی پبلک بوتھ نظر نہیں آیا۔ تب انہوں نے ایک جنرل سٹور دیکھ کر گاڑی رکوائی اور علی سے کہا، بیٹا دیکھنا یہاں ٹیلی فون ہے کیا؟ علی نے سٹور سے واپس آ کر بتایا، جی ابا جان ٹیلی فون ہے۔ نثار ایوب گاڑی سے اترے تو فریدہ بھی باہر آ گئی اور ان کے پیچھے آتے ہوئے بولی، سنیے